حدیث پاکستان کے امیر جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر جناب فیصل افضل شیخ صاحب اور ناظم اعلیٰ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جناب عامر صدیقی صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودہ کے قائدین، جس میں جناب محترم عرفان اللہ ثنائی صاحب اور جناب شیخ سعید صاحب اور جناب میاں عارف صاحب اور جناب سید سبطین شاہ صاحب اور دیگر تمام اکابرین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور تمام حاضرین کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اور اس عظیم الشان عنوان کے تحت کہ عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر ہے، اس پر میں تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اہل سنت، اہل حدیث اور اہل توحید بھائیوں، یقیناً جیسا کہ امیر محترم نے فرمایا کہ ختم نبوت کے پاسبان جماعت وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے کے اصل محافظ وہ اہل حدیث ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے کے اصل مالک وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اہل توحید ہے۔ وہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی اور اس کے فیصلے کو بھی ہم اسی طرح آخری فیصلہ سمجھتے ہیں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، اور اس عقیدے کے لیے ہمارے اکابرین نے بہت سارے قربانیاں دی ہیں، جس میں سب سے پہلے فاتح قادیان جناب حضرت مولانا امرتسری ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یقیناً یہ شہر بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، اور یقیناً آپ سب نوجوان اور سب شاہین اہل حدیث یوتھ فورس قابل تحسین ہے کہ آپ نے اس عظیم الشان موضوع پر اس طرح کے عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی میں بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ واضح ہدایت ہے کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ اگر آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے نصرت کے لیے کافی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان اور ختم نبوت کے عقیدے کے لیے بھرپور قربانی دے، اور ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اسی طرح ہمارے امیر محترم جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے ہدایات کے مطابق پورے پاکستان میں الحمدللہ ختم نبوت کے موضوع پر اور تحفظ ناموس رسالت کے موضوع پر اور تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر اجتماعات کانفرنسز کا انعقاد جاری اور ساری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ابھی ایک ہفتہ پہلے شورکوٹ میں اسی طرح کا عظیم الشان اجتماع ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، ایبٹ آباد میں ہوا ہے، گجرانوالہ میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ لاہور اور مختلف بلکہ ہمارے ہاں بلوچستان میں امیر محترم کے قیادت میں اور اس کے صدارت میں اللہ کے فضل سے وہاں عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ اس سے یہ واضح ثبوت ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ختم نبوت کے پاسبان جماعت ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کیا آپ بھی ہمارے ساتھ یہی وعدہ کریں گے کہ ختم نبوت کے لیے آپ نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اور جواب دے کہ ختم نبوت کے لیے ہم کسی قربانی سے انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے، بلکہ
یہ ہمارے موجودہ حکومت کے جو ناکام سازشیں ہو رہی ہے ختم نبوت کے خلاف، اور اسی طرح قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اس کے ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں، بلکہ مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم نفرت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر کو کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنے کے لیے کوشش کی جائے، بلکہ ہم بھرپور مخالفت کریں گے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر تھوڑا سا بھی وہ جھوٹ لگاتے ہیں اور اسی طرح وہ کوئی جھوٹا حدیث میرے طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں تو اس کا اصل مقعد اور جگہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو جہنم کے بچاؤ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ختم نبوت کو، عقیدے کو سیکھیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم اپنی بچوں کو یہ تربیت دیں، اور اسی طرح اپنی خواتین کو تربیت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح محبت اپنی بچوں میں اور اپنی خواتین میں، اپنی معاشرے میں عام کر دے، اور اس کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث یقیناً بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، چاہے وہ پیغام ٹی وی چینل کے طرف سے ہو، چاہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے طرف سے ہو، چاہے وہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے طرف سے ہے۔ میں ایک تنبیہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کل اسی طرح گستاخانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغربی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور اس کے گستاخی کرتے ہیں، تو یہ پہلے زمانے میں بھی ہوا تھا، مگر وہاں اس دور کے صحابہ سے لے کر تابعین، طبع تابعین، اور اس کے بعد صالحین، اور اس کے بعد جو بھی آئے ہیں انہوں نے اس کا اشاعت نہیں کیا، بلکہ وہ اشعار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے تیار کیے تھے اس کا نہ حفظ کیا ہے نہ اس کو شیئر کیا ہے۔ اسی طرح میرا یہ گزارش ہے کہ آج کل افسوس کے ساتھ جب اس طرح کے گستاخانہ خاکے پیش کیے جاتے ہیں تو لوگ یہاں نیٹ کے ذریعے سے اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے سے اور اسی طرح مختلف جو سوشل میڈیا کے توسط سے یہ اس طرح لکھتے ہیں کہ اس ملعون پر لعنت بھیجو اور اس کو شیئر کرو، بلکہ اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کفار نے تو اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب وہ مسلمانوں کے ذمہ اس کو وہ شائع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس پہ چپ رہیں، اور اس کا واضح علاج یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، اور محبت کا اظہار رسول اللہ کے سنت پر عمل کرنے سے کریں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو زندہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، اور اسی طرح اصحاب کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان سے محبت کا یہ ہم اعلان کریں، اور اس سے جو ان کے فضائل ہے اس کو عام کرے، ان کے مناقب کو عام کرے، ان کے دعوت کو عام کرے، توحید و سنت کو عام کرے، اور اسی طرح اللہ کا کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو عام کرنے کے لیے کوشش کرے۔ یہ نہ کرے کہ صرف زندہ آباد مرد آباد تک ہم باقی رہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ اس میں ہمارے کامیابی ہیں، اس میں ہمارے دنیا اور آخرت کے کامیابی ہیں، اور اسی میں اللہ رب العالمین کا رضا ہے، اور اسی سے انشاءاللہ قیامت کے دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کے شفاعت کے مستحق بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کے توفیق نصیب فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کے صحیح محب بنا دے، اور یقیناً اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اپنی ہوس اور اپنی ہوا اور اپنی خواہش کو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم نہ کرے، بلکہ ہم تمام معاملات میں
اور تمام اپنی تجارت میں اور اپنی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مقدم رکھے. اسی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.